قرآن مجید کے احکام کی نوعیت۔ تو قرآن مجید کے احکام، کچھ تو احکام جو ہے وہ اصولی ہیں، مثلا قرآن مجید نے جب گفتگو کی تو ارشاد فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں ہر چیز کو بیان کر دیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر کسی بات کو نہیں چھوڑا۔ تو جہاں پہ قرآن مجید نے اپنے اصولی احکام کی بات کی ہے تو وہاں پہ قرآن مجید نے مثلا حکم جب گفتگو کی تو فرمایا مشورے کے بارے میں، مثلا فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کرو تو اس کے اندر مشورہ کر لو، صحیح۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپس میں معاملہ جو ہے وہ مشورے کے ساتھ طے کرو۔ اب مشورے کا جو اصول قرآن مجید نے اتنا اصول بیان کر دیا اصولی طور پر کہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرو۔ اب مشورے کے کیا آداب ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، نہیں سمجھے؟ یہ گفتگو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملے گی۔ مثلا ہمارے ہاں مشورے کے جب اصول بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا اصول ہے وہ یہ ہے کہ مشورے کا اصول یہ ہے کہ مشورہ اہل مشورہ سے لیا جائے۔ مثلا اگر آپ نے صحت کے معاملے کا مشورہ لینا ہے تو کسی ڈاکٹر سے لیں، اگر علم دین کے بارے میں کسی بات کا مشورہ لینا ہے تو کسی عالم دین سے لیں۔ تو مشورے کا جو اصول ہے وہ ہمیں ملے گا احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق جو ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر بنائی۔ اب وہ ظاہر ہے کہ فیلڈ کے آدمی تھے، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں جب کوئی دشمن آ کے حملہ کرتا ہے تو ہم اس طریقے کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور اس پر آپ نے عمل کیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ نے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ احرام کھولنے کے لیے بالوں کو منڈواؤ، ظاہر جو شریعت کا طریقہ تھا، حکم تھا کہ وہ احرام کھولنے کے لیے جو ہے وہ حلق کروایا جائے گا، پھر احرام کھولا جائے گا۔ تو بعض صحابہ جو ہیں وہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لائے اور زوجہ محترمہ کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو میں ان کو کہتا ہوں کہ احرام کھولو، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ حرم کی محبت میں آئے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو مکہ کے رہنے والے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مکہ کو اندر جانا چاہ رہے ہیں، تو شاید ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہے، اس لیے آپ چبوترے پر تشریف لے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ اپنا حلق کروائیں، تو یہ لوگ آپ کے دیکھا دیکھی ایسے ہی کریں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبوترے پر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا حلق کروانا شروع کیا، تو وہ صحابہ نے بھی دیکھا دیکھی ویسے حلق کروایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ظاہری طور پر وہ مشورہ ایک عورت کی طرف سے تھا، لیکن وہ روب عمل ہو سکتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا۔ تو مشورے کے قرآن نے اصول بیان کر دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مثلا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کا معاملہ آیا تو 6 رکنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمیٹی بنائی تھی اس میں جو طے ہوا، پھر جو ان میں جو افراد وڈرا ہوتے رہے، تو جن صاحب کو انہوں نے مقرر کیا انہوں نے جا کے مدینہ کے لوگوں سے، عورتوں سے، غلاموں سے باقاعدہ جا کے مشورہ کیا کہ میں کس کو بناؤں۔ تو اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جو مروجہ ہمارے ہاں ووٹ کا سسٹم ہے یہ بھی بیسیکلی ایک مشورے کی صورت ہے، لیکن اس میں ایک قباحت بہرحال موجود ہے کہ آپ نے اگر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبران کو منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے مشورے کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ مشورہ اہل مشورہ سے ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے قانون سازی کرنی ہے، مثلا اگر آپ نے مذہبی امور کا وزیر منتخب کرنا ہے تو اس کے لیے مشورہ علماء سے ہونا چاہیے، صحت کا وزیر مقرر کرنا ہے تو اس کے لیے مشورہ ڈاکٹر حضرات سے ہونا چاہیے، اسی طرح اگر آپ نے قانون کا ایک وزیر مقرر کرنا ہے تو اس سے مشورہ وکلاء سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک قباحت موجود ہے کہ ہمارے ہاں مشورے کے اس اصول پر عملی طور پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جاتا کہ جو ہے نا وہ اسی فیلڈ کے لوگوں سے مشورہ لیا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید نے اصولی گفتگو کی جب احکام کی تو فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اچھا، عدل کے ہمارے ہاں ایک عدل کی بھی غلط فہمی ہے تھوڑی سی۔ ہمارے ہاں عدل کا بعض لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں مساوات، جبکہ عدل کا ترجمہ مساوات نہیں ہے۔ مساوات کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے، مثلا اگر مثال کے طور پہ عرض کروں کہ میں جیسے یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں تو اب کل کو ہمارا پی این جو ہے وہ اس بات کی ہڑتال کر دے کہ جو وائس چانسلر ہے اس کی پے اور میری پے میں ڈفرنس کیوں ہے،
وہ کہ جیسے میں ایک انسان ہوں، وہ بھی میری طرح کا انسان ہے، جیسے وہ صاحب اولاد ہے اور فیملی چلا رہا ہے، ایسے میں بھی صاحب اولاد ہوں، فیملی چلا رہا ہوں۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ وائس چانسلر کے بچے کم ہوں اور میرے بچے جو ہے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے میرے خرچات بھی زیادہ ہے، تو میری تنخواہ اس سے کم کیوں ہے؟ تو اس لیے یونیورسٹی کو چاہیے کہ عدل قائم کرے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جو تنخواہ وائس چانسلر کی ہو، جو ہمارے ہاں عدل کا ترجمہ کیا جا رہا ہے مساوات، صحیح ہے، کہ وہی میرے ساتھ بھی کیا جائے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ادارہ، جو فرد، جو آپ کے لیے اصول طے کیا جائے، اگر وہ ادارہ اس پر پورا نہیں اتر رہا تو یہ ظلم کہلائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں ظلم کی جو تعریف ہے وہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے، صحیح۔ جیسے مثلا ٹوپی ہے، اس کا مقام سر ہے، اب خدا نخواستہ اس کو پاؤں پہ رکھتے ہیں تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ جوتے ہیں، اس کا مقام پاؤں ہیں، اب ان کو سر پہ رکھ لیتے ہیں تو یہ جوتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ تو عدل کی تعریف یہ ہے کہ جو جس کے ساتھ معاہدہ ہو، اگر پی این کے ساتھ جو یونیورسٹی نے معاہدہ کیا ہے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہوگی اور تمہیں اتنی تنخواہ دی جائے گی، اگر یونیورسٹی اس پر عمل نہیں کرتی تو یہ ظلم ہے، عدل کے خلاف ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی کہ تم اس کی پاسداری کرو۔ عدل کا ترجمہ مساوات نہیں ہے کہ سب کے اندر برابری کر دی جائے، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ذہن کلیئر کر لینا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے اصولی بات کی کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگ بھی یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کل قیامت قائم ہوگی تو کفار کہیں گے کہ ہم نے پیپسی بنائی تھی، ہم نے تمہارے تک پہنچا دی، تم نے ہمارے تک نہیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ وہ جو جہنم میں کافر جا رہے ہیں ان کا بھی ہم سے پوچھے گا، جبکہ اللہ نے اصولی بات کر دی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا، صحیح۔ تو ایسا نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم دین پہنچانے کے مکلف ہیں جتنی ہماری استعداد ہے۔ جب تحریک ختم نبوت پاکستان میں چلی تو بعض لوگ جو اس کو بڑے رہنما تھے مذہبی، ان کی اس زمانے میں رائے یہ تھی کہ تصویر اور کھنچوانا اور اپنا ویڈیو بنانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، ان کی اس وقت کی فقہی رائے یہ تھی۔ اب تو خیر اس میں رائے چینج ہو چکی ہے۔ تو بعض لوگوں نے ان کو جا کے کہا کہ جی آپ یہی والا مسئلہ ختم نبوت ٹی وی پر آ کر بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ نے ہمیں مکلف ہی اتنا بنایا جتنی ہماری طاقت ہے، اس سے زیادہ ہمیں اللہ نے مکلف ہی نہیں بنایا، تو اللہ ہم سے اتنا ہی پوچھے گا جتنی ہماری طاقت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن تک ہماری استعداد ہی نہیں تھی، اب امریکہ کے مسلمانوں تک ہم اپنے دین کا پیغام پہنچانے کی استعداد ہی نہیں رکھتے تھے، اس کے لیے ایک سسٹم ہے، ویزا ہے، فلاں ہے، جو بھی پروسیس ہے، اگر ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن ہمیں اس کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اسی طرح قرآن مجید نے اپنا اصول جو بیان کیا تو ایک فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے، اور هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ کیا ہے جی، نیکی ہے۔ تو جو جیسا جرم کرے گا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، لیکن قرآن کہتا ہے یہ ہے کہ والجا کہ معاف کر دینا اور وسعت قلبی اختیار کرنا یہ اہم بات ہے۔ اس جگہ قرآن مجید ارشاد فرمایا کہ بغیر کسی کے حق کے مال کھانا، یہ بھی اصولی گفتگو کی کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا الْحُكَّامَ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ کسی کا مال جو ہے وہ گناہ کے طریقے سے نہ کھاؤ، صحیح ہے، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ناجائز ہے۔ اسی طرح فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے معاملات میں تو لوگوں سے تعاون کرو لیکن گناہ کے معاملات میں دوسروں سے تعاون نہ کرو۔ اوفوا بالعقود کی گفتگو کی اصولی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین کے بارے میں تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی بعض لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین میں جب تنگی نہیں ہے تو پھر ہر چیز کو آسانی کے ساتھ وسعت دے دینی چاہیے۔ دیکھیں، تنگی اور چیز ہے، پابندی اور چیز ہے۔ تو دین نے جو ہے وہ تنگی سے منع کیا ہے، اور جو پابندی ہے وہ منع نہیں ہے، وہ تو بہرحال لاگو ہے اسلام کے اوپر۔ اسی طرح قرآن نے کہا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان میں سے یہ جو آیت ہے اس کا پورا پس منظر ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد،
کہ اسی اصول یہ نکالا اللہ نے کہ جو اللہ نے چیزیں حرام کر دی ہیں ان کا استعمال حالت اضطراری میں استعمال کرنے کے لیے 2 شرطیں بیان کی، غیر باغن ولا عادن، کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو۔ بغاوت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھے حرام ہی کہ ہے حلال نہیں ہے، غیر باغن ولا عادن، اور حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو ایک بلڈ کی بوتل لگنے سے وہ زندہ بچ سکتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ بلڈ کی دوسری بوتل لگوائے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ خون بھی اللہ نے انسان کے اوپر حرام قرار دے دی ہے۔ اگر ایک آدمی خنزیر کی ایک بوٹی کھانے سے زندہ رہ سکتا ہے حالت اضطراری، اسی کو ہم کہیں گے نا کہ اگر خنزیر کی بوٹی کھائے گا تو وہ زندہ رہتا ہے، اگر بوٹی نہیں کھا سکتا تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو اس کو ہم کہیں گے حالت اضطراری۔ اب حالت اضطراری میں اتنا جواز ہے جس کے ساتھ اس کی زندگی بق جائے، اب پیٹ بھر کر اس کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہی ہوگا، غیر باغن ولا عادن، اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، تو پھر اللہ کہتا ہے فلا اسم علیہ، پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے اصولی گفتگو کی کہ خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ ان کے مال سے اے محمد جو ہے وہ صدقہ یعنی زکوٰۃ کو وصول کریں۔ اب جو زکوٰۃ کی وصولی کا حکم ہے یہ قرآن مجید نے اصولی گفتگو کی ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی، کتنی زکوٰۃ ہوگی، کب جا کے وہ صاحب نصاب بنے گا، اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی۔ اسی طرح وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کیا لوگوں تمہارے لیے قصاص کے اندر جو ہے وہ زندگی ہے۔ بعض لوگوں مستشرقین نے اس پر بڑا سوال اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عجیب نظام ہے قصاص کا، کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا تو اب معاشرے سے ایک فرد کم پڑ گیا، آپ نے بدلے میں دوسرا آدمی قتل کر دیا تو اس سے معاشرے میں آپ نے ایک اور فرد خود قصداً کم کر دیا، تو یہ آپ کا کیا نظام ہے؟ لیکن عملی طور پر اگر آپ اس کا مشاہدہ کریں تو جن ممالک میں اگر ظاہری طور مثلا سعودیہ ہی کی آپ مثال لے لیں تو وہاں پہ جو ظاہری طور پر وہاں پہ کچھ احکام شرعیہ وہاں پہ نافذ ہیں، لیکن آپ اس کے اثرات جا کے چیک کریں کہ دنیا میں جرائم کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ انہی ممالک میں ہیں جہاں پہ کچھ شریعت کے احکام، مثلا یہ قصاص کا وہاں پہ نظام، جو حدود کا جو نظام ہے وہ وہاں پہ قائم ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ امن و امان کا بہت بڑا مظہر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خود فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر کیا ہے؟ حیات ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ اگر وہ قتل کر دے تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اب قرآن نے اصولی بات کر دی کہ اللہ نے جو ہے وہ سود کو جو ہے وہ حرام کر دیا ہے اور تجارت کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے، جو اب نئی صورتیں سود کی نکلتی، یہ اصولی بات کر دی۔ ظاہر ہے آج کے زمانے میں بینک کا سسٹم موجود ہے، اب اس کا جو نظام ہے یہ اور طرح کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور طرح کا تھا، لیکن اصولی گفتگو کر دی۔ جہاں پہ معاشی سسٹم میں استحصالی نظام آتا چلا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید نے جو اصولی گفتگو کی ہے معیشت پر، اس پر ارشاد فرمایا کہ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُم، کہ تمہارا معاشی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے چند معاشی طور پہ مستحکم لوگ ہی مستحکم ہوتے چلے جائیں۔ جہاں پہ یہ سسٹم ہمیں نظر آئے گا تو وہ قرآن کے اس اصول کے مطابق احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے اور جو ہے بیع کو جو ہے وہ اللہ نے حلال قرار دیا۔ تو قرآن مجید نے اس اسلوب کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیے۔ اسی طرح احکام بیان کرنے میں قرآن کو اسلوب یہ ہے، مثلا کسی جگہ فرمایا وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ تم جو ہے وہ گواہی دو، صحیح ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ بھی ایک انداز ہے قرآن مجید۔ کتب علیکم القصاص، یہ بھی ایک انداز ہے قرآن مجید کا۔ اسی طرح احکام قرآن مجید کی دلالت، اب قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہوں گے، کچھ احکامات یا کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی دلالت جو ہے اس میں ایک معنی متعین ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کے معنی کے اندر احتمالات اور بھی موجود ہیں۔ تو جن الفاظ کے اندر ایک معنی متعین ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں قطع الدلالہ، اور جن الفاظ کے اندر اور معانی کا بھی احتمال ہوگا اس کو ہم کہیں گے ظنی الدلالہ۔ مثلا دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ،
کہ مرد یا عورت اگر کوئی زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارو۔ اب یہاں پہ 100 جلدہ، یہ 100 کا لفظ بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ 100 کا عدد متعین کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ قطعی الدلالہ کہلائے گا کہ اس 100 جلدہ کے اندر کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے۔ یا دوسری جگہ مثلا قرآن مجید نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ اگر تمہاری اپنی بیویوں کے ترکے میں سے وہ جو چھوڑ کر مریں تو نصف مال ہے، بشرطے کہ ان بیویوں کو کوئی اولاد نہ ہو، یعنی خامند کا یہ حصہ ہوگا۔ پھر اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو تمہیں ان کے ترکے میں چوتھائی ملے گا، یہ آدھا یا چوتھائی اس وصیت کو جو ان نے پورا کرنے یا قرض ہو تو اس کے ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ یعنی اس کا قرض ہے تو پہلے آپ میت کا قرض، جو اصول ہے کہ جو میت مال ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو اصول شریعت کا یہی ہے کہ اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت پر قرض اس کا ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، اور پھر جو مال باقی بچے گا وہ ورثاء کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ تو اب بالکل اللہ نے واضح بیان کر دیا کہ اتنا اگر اولاد نہیں ہوگی تو اتنا نصف ملے گا، اولاد ہوگی تو چوتھائی ملے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا جو معنی ہے یہ قطع الدلالت ہے، اس کے اندر کسی اور معنی کا احتمال نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ قطع الدلالت ہے۔ لیکن دوسری مثال میں عرض کروں، مثلا قرآن کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے وہ 3 قروء اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب یہ جو لفظ قروء ہے نا جی، اس کے 2 معنی ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ قروء کا معنی حیض ہے، اور شوافے کہتے ہیں کہ قروء کا معنی طہر ہے، اور یہ عربی لغت کے اعتبار سے دونوں کی رائے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یہ بات احادیث صحابہ کے اندر بھی مختلف تھی، بعض کی رائے تھی کہ اس سے مراد طہر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد حیض ہے۔ اب یہ جو 3 حیض یا 3 طہر عدت گزارنے والی گفتگو ہے، اس کو ہم کہیں گے ظنی الدلالہ۔ ظنی الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی اس طرح متعین نہیں ہے، اور یہ جو معنی کے اندر اختلاف ہے یہ لغوی طور پر اہل عرب کے اندر موجود ہے۔ اہل عرب میں سے بعض لوگ قروء کا معنی طہر کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کا معنی حیض کرتے ہیں، تو اس لیے اس اصول کے مطابق کچھ لوگ اس کو طہر قرار دے دیں گے۔ احناف جیسے کہتے ہیں کہ اب وہ باقی اور دلائل بھی دیتے ہیں، مثلا احناف کہتے ہیں کہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے، اور قروء اگر آپ مراد لیں گے طہر تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ ثلاثہ کے لفظ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہ لفظ ثلاثہ احناف کہتے ہیں کہ خاص ہے کہ جو 2 سے زائد اور 4 سے کم، تو ثلاثہ پر، کیونکہ دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو جب طلاق دی جائے تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ اس کو طہر کے زمانے میں طلاق دی جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر حیض کے زمانے میں فطری طور پر انسان کو اپنی بیوی سے بعد ہوتا ہے، کیونکہ حیض کے دن چل رہے ہوتے ہیں تو اس کی طبی مناسبت اتنے زیادہ بیوی کے ساتھ نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک تو طبی مناسبت نہ ہو، پھر کچھ اختلاف رائے ہو جائے تو وہ طلاق کی طرف شاید ان حالات کی وجہ سے چلا گیا ہو۔ تو طہر کے زمانے میں ایک فطرتی مانوسیت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر ایک آدمی طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات ہی ٹائٹ ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کہ بہتر صورت یہ ہے حدیث کے مطابق کہ آپ طہر کی حالت میں طلاق دیں۔ تو احناف کہتے ہیں کہ جب آپ نے طہر کی حالت میں طلاق دی تو ایک حیض، اگر آپ قروء کا معنی لیں حیض، تو ایک حیض پھر دوسرا حیض، پھر ثلاثہ کے لفظ پر صحیح طرح عمل تب ہو سکتا ہے جب آپ اس سے مراد لیں حیض۔ اگر آپ اس سے مراد لیتے ہیں طہر تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا احناف کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اس طہر کو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے جس میں طلاق دی ہے۔ اگر آپ شمار نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو اس ثلاثہ کی بجائے وہ یا تو 3.5 پونے 4 اس کی عدت بنے گی طہر، یا اپنا اگر شمار نہیں کرتے تو 3.25 2.5 بنے گی، تو لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ تو خیر اصولی بات یہی ہے کہ اگر کسی لفظ کا معنی متعین ہو جائے لغوی اعتبار سے تو وہ قطعی الدلالت ہوگا، اور اگر متعین نہ ہو تو وہ ظنی الدلالت ہوگا۔ انشاءاللہ جی باقی پھر بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔